ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ جو حضرات ذرا پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگلی صفوں میں آئیں، دیوار کا سہارا چھوڑ کے آگے آگے تشریف لیں، ناراض بھی نہ ہوئیے گا۔ ادب یہی تقاضا کرتا ہے کہ پہلے آگے والی صفوں کو مکمل کیا جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنا ایک مرتبہ ہے لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ محبت سمجھتے ہیں نا؟ محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں کہ آپ چیخ چیخ کے پڑھیں، زور زور سے پڑھیں۔ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پڑھیں۔ دوستو ہمارے لیے تو یہاں پنکھے بھی چل رہے ہیں، نیچے قالین بچھے ہوئے ہیں، ہم یہاں قالینوں پہ بیٹھ کے ہم سے نہیں پڑھا جا رہا۔ قربان جائیں حضرت بلال پہ جنہوں نے آگ کے اوپر لیٹ کے بھی پڑھ دیا ہے۔ قربان جائیں حضرت خباب پر جنہوں نے تلواروں کے سائے میں رہ کر بھی مصطفیٰ کا نام جپا ہے۔ قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے جنگ احد میں پڑھ دیا۔ قربان جائیں ان پر جنہوں نے بدر میں پڑھا ہے۔ قربان جائیں ان پر جنہوں نے پتھر کھا کے بھی کہا ہے ہمارا تن من دھن محمد پہ قربان ہے۔ اب آپ نے اس انداز سے اپنے دل کو مدینہ بنا کے نہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے، ادھر سے پڑھنا ہے، ادھر سے یاد کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے پڑھتے ہیں، یاد نہیں کرتے۔ پڑھنے میں اور یاد کرنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنے میں اور یاد کرنے میں بہت فرق ہے۔ یاد یہاں سے کیا جاتا ہے۔ جب یہاں سے یاد کیا جائے نا، اقبال کہتا ہے خدا خود بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یاد یہاں سے کرنا ہے، بس یہاں سے آپ نے دل سے پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مجنوں سے پوچھا تھا۔ امام حسن نے میلاد مصطفیٰ کا عنوان چل رہا ہے، شروع میں چند ایک باتیں تربیت کے طور پہ ضروری ہیں۔ معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا نا، مجنوں کو جانتے ہیں نا؟ بولیے مجنوں کو آپ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر دوسرا بندہ تو مجنوں بنا ہوا ہے۔ لیلا نظر نہیں آتی لیکن مجنوں ہم دعا کریں ہم سب مدینے کے مجنوں بن جائیں۔ جو مدینے کا در کا فقیر بن جاتا ہے نا، ساری دنیا کی پریشانیاں اس کی مصطفیٰ حل کر دیتے ہیں۔ مجنوں بیٹھا ریت کے اوپر کھیل رہا تھا، اپنی مگن میں مگن تھا۔ مجنوں سے امام حسن نے پوچھا اے مجنوں تو بتا، خلیفہ حضرت امام علی کو ہونا چاہیے یا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے؟ مجنوں کا نام مجنوں نہیں تھا، مجنوں اصل میں قیس تھا۔ مجنوں اصل میں قیس تھا، یہ قبیلہ بنو عامر کا تھا، اس کا نام قیس تھا۔ کہا قیس بتا خلیفہ حضرت مولا علی کو ہونا چاہیے یا حضرت امیر معاویہ کو ہونا چاہیے؟ اس نے کہا نہ خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ کو ہونا چاہیے۔ خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ کہا خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے، خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ امام حسن نے کہا تھا انت مجنون، تو لیلا کے عشق میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ حضرت علی کون ہے، امیر معاویہ کون ہے۔ کہا انت مجنون، تو مجنون ہے۔ امام حسن کی زبان سے نکلا، نواسہ مصطفیٰ کی زبان سے یہ حروف نکلے، قیس کو کوئی نہیں جانتا، مجنون کو، اور مجنون کے نقش قدم پہ ہم۔
تو آپ نے کہا تھا تو مجنون ہے۔ اب حکماء نے اس حکمت کو لکھنے کے بعد نتیجہ کیا دیا؟ آپ نے پچھلے واقعہ کو چھوڑنا ہے، نتیجے پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ نتیجہ نکالا کہ یارو لوگوں، اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے، اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو عشق مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا؟ اگر عشق لیلا میں مجنون دیوانہ ہو گیا ہے تو اے مصطفیٰ کے دیوانوں، تم بھی تو اپنی دیوانگی کا اظہار کرو نا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدا ہوئے نا جس وقت مکہ پاک میں، ذرا آپ بتائیں مدینہ میں پیدا ہوئے تھے مکہ میں پیدا ہوئے؟ آپ ہی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو حضرت حضور علیہ السلام اس وقت مکہ پاک میں موجود نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام بعد میں تشریف لائے۔ جب آپ بعد میں آئے تو آپ نے آن کے پوچھا کہ خوشخبری کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کو بیٹا عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ خاندان میں اڑوس پڑوس میں بچہ پیدا ہو، مبارکباد دینا سنت کس کی ہے بولیے؟ حضور علیہ السلام کی۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے مبارکباد دی۔ چچی نے آگے سے کہا اے پیارے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، بیٹا تو اللہ نے دیا ہے لیکن نابینا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ امام الانبیاء نے روایت میں آتا ہے کہ ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ کون سے ہیں جن کو رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب یہ ہاتھ تیرے تھوڑی ہیں، یہ ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ان ہاتھوں پہ رسول اللہ نے مولا علی شیر خدا کو اٹھایا، بس علی کا ہاتھ مصطفیٰ پہ آنا تھا اور آنکھوں کو کھول کے چہرہ بدوہا کو دیکھنا تھا۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے علی شیر خدا سے پوچھا، مولا کائنات سے پوچھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، علم کے دروازے سے پوچھا اے علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کی آقا دل یہ چاہتا تھا جب علی آنکھیں کھولے نا پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، پہلی نظر اٹھے تو کس پہ پڑے؟ رخ مصطفیٰ پہ پڑے۔ دیوانوں بس حضور علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، ادھر سے پڑھنا ہے، دل سے یاد کرنا ہے۔ یہ آج کے جمعے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جب بھی نماز میں کھڑے ہوں، جب بھی کوئی وظیفہ کرنے لگیں، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، پنکھے چلتے رہیں، دیواریں چمکتی رہیں، قالین بدلتے رہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یار تیری نظر مصطفیٰ پہ ہو، تیرا دل مصطفیٰ کی یاد سے آباد ہو۔ طریقہ اپنی عبادت کا یہ پلے باندھنا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی پوری توجہ کا مرکز گنبد خضرا کو بنانا ہے۔ اب ایک مرتبہ آپ نے اسی انداز سے درود پاک پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس وقت آپ جو ابھی آپ نے میرے کہنے پہ دل کے ساتھ پڑھا ہے نا، دل سے یاد کیا ہے، بغیر کہے پہلی مرتبہ جب آپ اس طرح پڑھنے لگ جائے گا نا، قسم پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن ہم نے یاد کس طرح کرنا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں زبان اور دل کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے۔ اگر آپ میری بات پہ اعتبار نہ کریں نا، بعد میں آپ پامائش کر کے دیکھ لیجئے گا، زبان اور دل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ایک بالشت کا فاصلہ ہے، ایک گٹھ کا فاصلہ ہے۔ کہا جس دن یہ فاصلے مٹ گئے، فاصلے ختم ہو گئے، زبان اور دل ایک ہو گئے، تو کہا لوگوں پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے دنیا والے نہیں کریں گے، بلکہ تمہاری تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا سے ہو کے آئیں گے۔ خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ زبان اور دل کو، زبان سے پڑھنا ہے تو بول کے بتائیں، دل سے یاد کرنا ہے، دل سے یاد کرنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات بیٹھے ہوئے خشک روٹی چبا رہے تھے، روٹی کے خشک ٹکڑے تھے، جو کی روٹی تھی چبائی نہیں جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے خیبر کے قلعے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے دروازے کو پھینک دیا تھا، وہ دروازہ جس کو 40 لوگ پکڑ کے اٹھا نہیں پا رہے تھے، مولا کائنات کا ہاتھ آیا، اشجع الاشجعین، بہادروں کے بہادر، ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا ہے، اشجع الاشجعین۔ آپ نے اکیلے اپنے ہاتھ سے یوں اٹھا کے نہ دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا۔
پھر جب حضور علیہ السلام وصال فرما گئے، سیدنا صدیق اکبر وصال فرما گئے، سیدنا فاروق اعظم وصال کر گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم وصال کر گئے، تو پھر دور آیا کس کا؟ علی شیر خدا کا۔ علی شیر خدا نے خلافت کو مدینہ سے کوفہ کی جانب منتقل کیا تھا، کوفہ تشریف لے گئے۔ کوفہ کی جامع مسجد کے باہر آپ وہ چبا رہے تھے، خشک روٹی کے ٹکڑے چبائے نہیں جا رہے تھے، خشک روٹی کے ٹکڑے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا، علی تیرا میری بارگاہ میں مقام ایسے ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا مقام ہے۔ وہ بندہ بیٹھ کے چبا رہا ہے روٹی کے خشک ٹکڑے، چبائے نہیں جا رہے، پسینہ چہرے پہ عود کر رہا ہے، قطرے بہہ رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا علی وہاں وہ دروازہ جس کو 40 لوگ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے تھے، آپ نے اکیلے ہاتھ سے اٹھا کے دور پھینک دیا، یہاں روٹی کے خشک ٹکڑے آپ سے چبائے نہیں جا رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مسئلہ تو سمجھائیں۔ آپ نے فرمایا جو یہ روٹی کے ٹکڑے چبا رہا ہوں یہ علی کی اپنی طاقت ہے، جو روٹی کے خشک ٹکڑے چبا رہا ہوں یہ علی کی اپنی طاقت ہے، جو خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیا تھا وہ نگاہ مصطفیٰ تھی۔ اپنی طاقت یہ تھی، ایمان کی طاقت دوستو۔ تو یہ طاقت، یہ تمہیدی جملے میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض گزار کیے کہ طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ دل سے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، جب دل سے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے۔ یارو عشق لیلا کا یہ حال ہے، عشق مصطفیٰ کا پھر حال کیا ہوگا؟ انہوں نے پھر تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، انہوں نے جنگ بدر میں کہہ دیا تھا لبیک، انہوں نے جنگ احد میں کہہ دیا تھا۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، ہم کسی تحریک کی مناسبت سے اس نعرے کو نہیں لگا رہے، بلکہ ہم لگا رہے ہیں کہ یہ نعرہ صحابہ نے بدر میں لگایا تھا، یہ نعرہ صحابہ نے احد میں لگایا تھا، یہی نعرہ صحابہ نے صدیق اکبر کی قیادت میں جنگ یمامہ میں لگایا تھا۔ صحابہ نے وہاں تلواروں کے سائے میں کہہ دیا لبیک، اور ہم یہاں پنکھوں کے نیچے قالین کے اوپر بیٹھ کے بھی پڑھ نہیں سکتے۔ تو دوستو آج ہم نے یہ سیکھ کے جانا ہے کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے تو دل سے یاد بھی کرنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال رہے حضرت حلیمہ کے گھر۔ بولیے کتنا عرصہ؟ یہ کیمرے والوں کو آپ نے نہیں دیکھنا، اس کا کام ہی یہی ہے، آپ نے صرف اپنی توجہ کا مرکز کس کو بنانا ہے؟ یہ ہم نے آج کے جمعے میں کیا سیکھا، کس کو بنانا ہے؟ مولانا روم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ تیرے کان بنائے ہیں نا یہ سیپ جیسے ہیں، آپ نے ان کے اندر ان باتوں کو سمونا ہے، یہاں سے یہاں نکالنی نہیں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے جو تمہیں کان دیے ہیں نا یہ کان، 2 کان یہ سپیوں جیسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا گھروں میں وہ سپیاں بطور ڈیکوریشن پیس بنا کے ہم رکھتے ہیں، کہ یہ کان اللہ نے تیرے سیپ جیسے بنائے ہیں، سپیوں جیسے، اور سپی کے اندر موتی بنتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا صدف موتی اس کے اندر بنتا ہے، لیکن ہر سیپ میں موتی نہیں بنتا، سیپ کے اوپر بارش برستی ہے، ہر سپی کے اوپر بارش برستی ہے، لیکن جو سپی قطرے کو، بارش کے قطرے کو اپنے اندر سمو کر سمندر کی تہ میں چلی جائے وہ دنیا کی ہواؤں سے اسے بچا لیتی ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ کرم فرماتا ہے پھر وہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ وہ موتی بن جاتا ہے۔ کہا لوگوں یہ تمہارے کان سپیاں ہیں، یہ اللہ رسول کی جو باتیں ہیں یہ رحمت کے قطرے ہیں، اللہ رسول کی جو باتیں ہیں یہ رحمت کے، یہ مرشد اقبال کہہ رہا ہے جو اللہ رسول کی باتیں ہیں یہ رحمت کے قطرے ہیں۔ اب تیری مرضی ہے، مسجد کی ٹوپی نماز پڑھنے کے بعد جیسے تو یہاں اتار کے چلا جاتا ہے یہ باتیں بھی یہاں چھوڑ جا، تیری مرضی ہے، ان کو موتی بنا کے گھر لے جا، عمل کر، یہ تیری مرضی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 سال رہے کس کے گھر؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں۔ رسول اللہ نے انہیں نوازا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں لوگوں جس دن سے جتنا عرصہ امام الانبیاء میرے گھر میں جلوہ گر رہے نا میں نے حضور کے ہوتے ہوئے کبھی اپنے گھر میں دیا چراغ روشن نہیں کیا تھا، بلب نہیں لگائے تھے۔ کہتی میری ہم جولیاں، میرے خاندان کی خواتین
بنو سعد کی عورتیں مجھے کہتی اے حلیمہ تو اتنی امیر ذاتی ہو گئی ہے کہ تیرے گھر میں چراغ ساری رات جلتا رہتا ہے. وہاں رواج تھا، تیل ملتا نہیں تھا نا، چراغ ضرورت کے وقت روشن کرتے تھے. ہم جب بھی اٹھتی ہیں، جب بھی نظر تیرے گھر کی طرف پڑتی ہے، تیرا آنگن روشن ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے. تو اتنی امیر ذاتی ہو گئی ہے، کس نے تجھے امیر کیا ہے؟ وہ آپ فرماتی ہیں کہ میں پھر ان اعتراض کرنے والیوں کو پکڑتی، ان کے ہاتھ پکڑ کے لا کے رخ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا کر دیتی، حضور کے چہرے بدوہاں کے سامنے لا کے کھڑا کرتی. میں کہتی اعتراض کرنے والی ہو، جس دن سے یہ پیارا محمد میرے گھر میں آیا ہے، حلیمہ نے چراغ جلانا چھوڑ دیا ہے. مرحبا مرحبا. باہر والوں آپ کی آواز اندر والوں کے ساتھ ملی نہیں ہے. آمد مصطفیٰ. میں پھر بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے عرض کروں گا، جب حضور کا ذکر ہونا گھٹنوں پہ ایسے پکڑ کے نہ بیٹھا کریں، یہ آداب مصطفیٰ کے خلاف ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر اس طرح سنیں کہ جس کا ذکر سن رہے ہیں نا، ادھر سے یہ آواز آئی اسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ہم ان سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم سے، ہماری آنکھ میں طاقت نہیں ہے نا. وہ تو ایسے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہم نہیں دیکھ سکتے. ان کے پیچھے تو یہ دیوار کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو اپنے گھر میں تھے. اور ایک کافر نے، جس نے رسول اللہ سے کہا تھا آقا آج کے بعد آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کو اپنا رئیس مانتے ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، کل کو ہمیں کوئی تکلیف ہوئی آپ ہماری امداد کو آئیں گے. رسول اللہ نے وعدہ کیا، موضوع نہیں ہے بس ضمن میں بات آ گئی ہے. رسول اللہ تہجد کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ حضور تہجد کے وقت وضو بنا رہے تھے، کسی نے پکارا ہوگا. رسول اللہ وضو کے دوران فرمانے لگے لبیک لبیک لبیک. کیا کہا؟ 3 دفعہ کہا. 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، میں آ رہا ہوں، میں تیری مدد کو پہنچا ہوں. حضرت میمونہ کہتی ہیں میں عرض گزار ہوں یا آقا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ حجرے پاک میں غسل خانے میں آپ کس سے کلام کر رہے تھے؟ فرمایا میں نے ایک حلیف کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ایک گروہ کے ساتھ، ایک قبیلے کے ساتھ وعدہ کیا تھا. رات کو دوسرے قبیلے نے ان پہ حملہ کر کے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا ہے. تہجد کے وقت اس بندے نے مکے پاک میں آ کے مجھے پکارا ہے. کہاں مکہ کہاں مدینہ، 450-500 کلومیٹر کا بیچ میں فاصلہ ہے. حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے وہاں سے پکارا ہے، اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کی پکار کو سن کر اس کی پکار پہ کہا لبیک محمد علیہ السلام وعدے پہ آ رہے ہیں، تیری امداد کو پہنچ رہے ہیں. ہم یہاں پکارتے ہیں، ہمارا رسول ہماری پکار کو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ چہرہ ودھا. یہ زبان بھی گواہی دے گی. قرآن مجید کی سورہ یاسین ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. کہا یہ زبان نہیں بولے گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے. آقا آج آپ کی محبت میں ہم ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں لبیک 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 تاجدار ختم نبوت. ہم اس میلاد کے قائل ہیں، گلیاں سجا کر پہاڑیاں بنا کر خواتین کو سجا کے شام کو نکلوانا، ہم اس میلاد کے ہرگز قائل نہیں ہیں. ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ ہمیں بٹھایا جائے، باوضو کروایا جائے، وضو کروایا جائے، پھر وضو میں ہمیں بٹھا کے بتایا جائے کہ ہمارے آقا، ہم پکارے یہاں مصطفیٰ مدینے سنتے ہیں، ہم پکارے یہاں مصطفیٰ مدینے سنتے ہیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جس دن حضور آئے نا پھر میں نے کبھی چراغ جلایا نہیں. حضور علیہ السلام پھر 2.5 سال یہاں پہ رہنے کے بعد، حضرت حلیمہ سعدیہ کو نوازنے کے بعد، بنو قبیلہ سعد کے خاندان کو نوازنے کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے. 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا. مدینہ اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا. امام الانبیاء تشریف لے گئے والدہ کے ساتھ. یہ آپ کے والد گرامی کا ننھال تھا، وہاں ملاقات کی.
واپس آ رہے تھے، ایک مقام ہے ابوا، اس مقام پہ حضور علیہ السلام کی والدہ کو بخار ہوا، بخار جان لیوا ثابت ہوا تو رسول اللہ کی والدہ وہیں انتقال کر جاتی ہیں۔ یہ 3 نفوس قدسیہ پر قافلہ مشتمل تھا، ایک آپ کی خادمہ تھی ایمن، ایک خادمہ تھی ایمن، اور ایک رسول اللہ کی ذات اقدس تھی، ایک آپ کی والدہ تھی۔ والدہ انتقال کر گئیں، حضور علیہ السلام نے وہیں پہ پتھروں کو ہٹا کر اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اپنی والدہ کو قبر کے اندر اتارا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے لگے۔ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو پھر آپ کو کچھ یاد آیا، تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ مصطفیٰ کے آنسوؤں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے خوف میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ یہ آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں، محبوب علیہ السلام کو بھی بڑے پسند ہیں۔ ہنسنا ہم سب کو آتا ہے، رونا کسی کسی کو آتا ہے، یہ بھی اسی کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حجویری نے کہا تھا اگر رونا نہیں آتا نا اپنے مقدروں پہ رو، دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے، ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا محبت رسول ملتی نہیں ہے بلکہ محبت رسول یہ ماں کی گھٹی سے اولاد کی رگوں میں ڈالی جاتی ہے۔ جمعے کے اجتماع میں آنے والوں ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ ہماری ماں نے جب ہمیں دودھ دیا تھا اس نے مولوی صاحب کو بلا کے کان میں کہا تھا اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ، آنے والے اس نے بتا دیا تھا تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو محمد کا نوکر بن کے آیا ہے۔ یہ وہی آواز آج تک ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں، ہمارے جسم کی ہڈیوں میں گونج رہی ہے، آمد مصطفیٰ چہرہ ودوہا۔ سیدہ آمنہ کو وہاں پہ آپ نے دفن کیا، پھر عشاء کی نماز کے لیے غالباً یا مغرب کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے تھے، آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، حضور رو رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز کیا یاد آیا ہے، کیوں روتے ہیں؟ کہا آج محمد کو محمد کی ماں یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے۔ ماں والو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جن کی ماں باپ نہیں ہے نا پوچھیں ان سے اس نعمت کی کیا قدر ہے۔ آج ہمارے پاس ہے تو ہمیں قدر جب چھن جائے گی نا، جانا تو سب نے پھر ہمیں اس کی قدر ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے۔ کیا عمر تھی؟ 6 سال۔ ہمارے 6 سال کے بچے کو سیدھا نام بتانا نہیں آتا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو قبر میں اتارا تھا، کہا صحابہ آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے۔ اے صحابہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اس کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی، اپنے من بھرے لہجے میں کہتی یا ابنی محمد۔ اے صحابہ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نماز کو چھوڑ کے پہلے اپنے ماں کے حکم کو پورا کر دیتا۔ یہ بات کر کے رسول اللہ نے ہمیں درس کیا دیا، سبق کیا دیا کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے آگے زبان درازی نہ کرنا۔ وہاں دفن کیا، ایمن کہتی میں حضور کو لے کے نیچے اترتی نا، حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ منہ سے یوں چھڑواتے، ہاتھ چھڑوا کے پھر پہاڑی چڑھتے، اپنی ماں کی قبر کے ساتھ ایسے جا کے لپٹ جاتے۔ حضور اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ ایسے لپٹتے جیسے حقیقت میں بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹتا ہے۔ سرکار نے بتایا کہ اے لوگوں ماں باپ بہت عزت و تکریم کے لائق ہستیاں ہیں، ان کے آگے زبان درازی، ان کے آگے آنکھیں اٹھا کے بولنا نہیں، سر جھکا کے بولنا۔ کہا میں قانون بنا رہا ہوں، جس نے محبت کی نظر سے اپنی والدہ کو، اپنے ماں باپ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کریم آقا وہاں سے پلٹ گئے، آگے ابو عبد المطلب آپ کے دادا جان تھے۔ سیدہ آمنہ کا سنا، حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کو انتقال کر گئے تھے، در یتیم تھے، والد کا سایہ لیکن والدین کا سایہ نہیں تھا، لیکن پوری کائنات میں سایہ میرے محمد علیہ السلام کا ہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بدن کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا تھا، نہ چاندنی میں سایہ تھا نہ سورج کی روشنی میں سایہ تھا۔ کیوں؟ عثمان غنی کہتے ہیں اس لیے اللہ نے محبوب کے بدن کا سایہ نہیں بنایا کہ محبوب کے سائے کے اوپر بھی کسی کا قدم نہ آ جائے۔ اتنی عظیم ہستی، لیکن پوری کائنات میں بولیے سایہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے۔ عبد المطلب
حضور علیہ السلام کو ایک اور نام سے پکارا کرتے تھے، نام تو تھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عرف میں محبت والے لہجے میں والدین نام رکھتے ہیں نا، بڑے نام کچھ اور ہوتا ہے، پکارتے یہ میرا منو ہے، یہ میرا گڈو ہے، یہ میرا فلاں ہے۔ تو حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کے دادا جان رسول اللہ کو پیار سے کہتے تھے یا ابید، اے گوری رنگت والے، ہائے ہائے، اے گورے چہرے والے، اے خوبصورت چہرے والے، یا ابید۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، رسول اللہ کو ساتھ لیا، مکہ پاک میں آ گئے، حتیم کعبہ میں رسول اللہ کی پشت کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگایا، حضور کا چہرہ مجمع کی طرف کیا، پشت بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ لگ رہی ہے، چہرہ لوگوں کی طرف کیا، عرض کی رب ذوالجلال قحط ہے، بارش کی ضرورت ہے، اس سفید رنگت والے چہرے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ لوگ جو حضور کو نہیں مانتے نا، یہود و نصارہ، قرآن مجید شاہد ہے، یہ لوگ مصطفیٰ کے بارے میں ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بڑے انہیں بتا گئے تھے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، نام اس کا محمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا، اس کی پیروی کرنا نجات پا جاؤ گے۔ نستورہ ان کا پادری تھا بہت بڑا، وہ پیشن گوئیاں کرتا رہا، قرآن مجید میں غالباً 28ویں پارے میں ہے، طبہ ایک بادشاہ تھا، اس کو رسول اللہ کے بارے میں علم تھا، حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے طبہ نے ایک خط لکھا تھا اپنی نسل کو، چٹھی دی تھی، کہا یہ نسل در نسل میری وصیت ہے، دیتے جانا، اور جب وہ رسول مدینے میں آ جائے اس رسول کو میرا پیغام دینا اور کہنا طبہ ساری زندگی آپ کے نام کی مالا جپتا رہا ہے، طبہ کو اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔ پھر سیرت نگاروں نے لکھا جب حضور ہجرت کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے آپ کی سواری رکی تھی نا سواری ہجرت کے موقع پہ، تو ابو ایوب انصاری کا جو وہ گھر تھا نا، وہ طبہ بادشاہ نے مصطفیٰ کے نام پہ وقف کیا ہوا تھا۔ ابو ایوب انصاری اسی نسل میں تھا۔ کہا یہود و نصارہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام کے چہرے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے بارش برسائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی مکہ پاک سے حتیم کعبہ سے نکلے بعد میں تھے، بادل کا نام و نشان نہیں تھا، رسول اللہ کے چہرے کی برکت سے ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہم گھر بھیگ کے گئے تھے، ہمارے کپڑے بارش کے قطروں میں بھیگے ہوئے تھے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن ہے۔ سلیمان فارسی رسول اللہ کے مہر نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت ابھرا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا، گوشت کی شکل میں تھا، دو کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا تھا۔ اور ہر نبی کے ہاتھ پہ مہر نبوت ہوتی ہے، ہر نبی کے ہاتھ پر کوئی آنے والا آئے وہ تسلیم نہ کرے تو وہ مہر نبوت کو دیکھ کے مان جائے یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ مہر نبوت نہیں تھی، حضور کے دو کندھوں کے درمیان تھی۔ کہا کیوں؟ ہاتھ پہ کیوں نہیں تھی؟ کہا اللہ نے مصطفیٰ کا چہرہ اتنا خوبصورت بنایا تھا، رسول اللہ کا رخ انور، چہرہ بدوہا اتنا خوبصورت تھا، کوئی بھی آتا تھا آ کے رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے کہتا تھا یہ چہرہ کسی نبی کے علاوہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حضور کے چہرے کو دیکھ کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میرا باپ مجوسی تھا، میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ اب آپ ذرا اپنی توجہ کو دیکھیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا ہے۔ ناراض نہ ہو تو ایک بات نہ عرض کروں، یہاں سے ابھی ایک بندہ اٹھا ہے، سب نے ادھر سے توجہ ہٹائی ادھر کی، ابھی بابا جی نے کرسی اٹھائی تو سب نے توجہ، ہم نے شروع میں سیکھا کیا اپنی توجہ کا مرکز دل کو کس کا بنانا ہے؟ رسول اللہ کا۔ دوستو یہ سیکھیں، یہ باتیں سیکھنے والی ہیں، ہم نے اپنا یہ شیڈول بنانا ہے، اپنی عادت بنانی ہے، زبان سے جس کو یاد کرنا ہے دل سے بھی اسی کو یاد کر رہے ہیں۔ کوئی آئے کوئی جائے، پنکھا چلے نہ چلے، لائٹیں روشن ہوں نہ ہوں، مسجد میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آپ نے کس کو دینا ہے؟ دیکھنا ہے اپنے یاد کی طرف، دل کی توجہ کس کی طرف ہو؟ اپنے محبوب کی طرف ہو۔ زبان جس کو یاد کر رہی ہے دل بھی اس کی توجہ کا مرکز بنا ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء کا یہ غلام کہتے ہیں سلیمان فارسی کہ میرا باپ مجوسی تھا،
آگ کی پوجا کرنے والا تھا، ہم زمیندار تھے، میرے باپ کا نام تھا، سردار کا بیٹا تھا، میں اپنی زمینوں میں آتا جاتا تھا، وہاں پہ ایک پادری تھا تو اس کی باتیں مجھے اچھی لگنے لگی، میں اس پادری کے ہاتھ پہ نا عیسائیت قبول کر گیا، گھر سے میں بھاگ گیا، میں ساری زندگی وہاں رہا۔ آپ کی 350 سال عمر گزری ہے، کتنی عمر؟ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے اس کی ٹکا کی خدمت کی، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا، اس کے پاس علم تھا انجیل کا، مجھے کہنے لگا سلیمان تو نے میری بڑی سیوا کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، میں جانے لگا ہوں، میری تدفین کے بعد فلاں علاقے میں چلے جانا، وہاں ایک پادری ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تجھے خدا تک لے جائے گا، ان کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ تجھے خدا تک لے جائے گا۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، میں نے کفن دفن کا بندوبست کیا، اس کو دفنانے کے بعد تدفین سے فارغ ہوا، میں نے لگائی دوڑ، جو اس نے مجھے پتہ سمجھایا تھا میں اس عیسائی کے پاس پہنچا، وہاں جانے کے بعد میں نے اس کو سارا اپنا حال بتایا، اس نے مجھے اپنا مرید کیا، اس کی خدمت میں لگا رہا، جب وہ بھی دنیا سے جانے لگا تو مجھے کہنے لگا میری نظر میں دنیا میں اب کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے پاس میں تجھے بھیجوں تجھے کوئی علم کی بات ملے۔ اس وقت بھی یہ حال تھا، آج بھی، آج علم والے ہم سے اوجل ہو چکے ہیں، فراڈیا، کوئی سرما بیٹھ کے ممبر پہ بیچ رہا ہے، کوئی پھکیاں بیچ رہا ہے، کوئی اپنی گڈی چمکا رہا ہے، کوئی داتا علی حجویری جیسا امام نظر آتا ہے، کوئی بابا فرید و گنج شکر جیسا، کوئی خواجہ اجمیری جیسا، وہ اگر نظر نہیں آتا تو ان جیسے مرید بختیار کاکی بھی تو نظر نہیں آتے نا۔ ہم جس چیز کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جس چیز کو تلاش کرنے کا ہمارا مقصد تھا وہ ہم تلاش ہی نہیں کر رہے، ہم جس پیر کے پاس جاتے ہیں، جس امام کے پاس جاتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہماری بیوی ناراض ہوگی، کوئی تویز بنا دیں، بس ساری زندگی ہماری جوتیاں چاٹے، کوئی ایسا تویز بنا دے دکان بند ہو گئی ہے، کوئی ایسا تویز بنا دیں ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، کوئی ایسا تویز بنا دیں کہ ہم فلاں کام میں کامیاب ہو جائیں، کوئی ایسا تویز دیں ہمارا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے، یہ ہم چیز لینے جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں جو ہمارے پاس چیز ہے کبھی اس کا خریدار، جس چیز کی ہمارے پاس دکان ہے، ہماری دکان میں جو سودا ہے، کبھی وہ سودا لینے کے لیے آیا ہی کوئی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے مقصد کے لیے۔ جو ہمارے پاس چیز ہے، اللہ والوں کے پاس چیز کیا ہوتی ہے، وہ کالے دل کو اللہ کے ذکر سے، مصطفیٰ کے نور سے منور کر دیا کرتے ہیں۔ تو سلیمان فارسی کہتے ہیں اس نے مجھے کہا دنیا میں اب کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے تجھے کوئی خیر کی خبر ملے، ہاں ایک تجھے وصیت کرتا ہوں، میرے علم کے مطابق اب اس آخر الزمان نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کے امتی بننے کے لیے انبیاء ترسا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں نا، اور حضور کے امتی بن کے آئیں گے، ان کا یہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی تھی، باری تعالیٰ مجھے اپنے نبی کا امتی بنا۔ انبیاء جن کا امتی بننے کے لیے التجائیں دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بنا مانگے اس نبی کا نوکر بنا دیا ہے۔ ساری زندگی اگر اس نعمت پہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے نا، شکر ادا ہو سکتا۔ رب نے خود کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نا، گن نہیں سکتے، لیکن لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہا میں نے مومنین پہ احسان کیا ہے، کتنی نعمتیں، کسی نعمت کو دے کے احسان نہیں جتلایا، لیکن کہا میں نے تمہیں اپنا سونا نبی دیا ہے، تم پہ احسان کیا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے وہاں چلے جاؤ، وہاں نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، یثرب، اس نبی کے ہاتھ میں بیعت کر لینا تمہاری نجات ہو جائے گی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں سیکھ چکا تھا، اتنا عرصہ تو ان کے پاس رہا تھا، میں نے کہا مجھے بھیج تو رہے ہو، اس نبی کی کچھ نشانیاں تو بتاؤ، میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، اس نبی کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہا اس مجھے پادری نے کہا کہ اے سلیمان وہ کبھی صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ دھتکاریں گے نہیں، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے وہاں سے لگائی دوڑ، یثرب کی طرف آنے لگا، مجھے خرید کر غلام بنا دیا گیا، جنہوں نے خریدا انہوں نے مہربانی یہ کی کہ مجھے مدینہ پاک میں آ کے فروخت کر دیا۔
مقصد زندگی بھی یہی تھا. کہتے جس نے مجھے خریدا میرا یہودی مالک تھا, کھجوروں کا باغ تھا, میں کھجوروں کے باغ میں گوڈی کرتا, کھجوریں اتارتا, پانی لگاتا, لیکن نیت کیا تھی؟ اس آخر الزمان نبی نے یہاں آنا ہے, اس کا منتظر تھا. کہتے ہیں ایک دن میں اوپر چڑھ کے کھجوریں اتار رہا تھا, کوئی بولنے والا بول رہا تھا, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کہتے ہیں یہ جملے میری کانوں میں گونجے نا, میں نے لگائی چھلانگ, دوڑا. یہودی مالک تھا, اس نے پیچھے سے مجھے پکڑ لیا, کہا غلام ہو کے بھاگنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا بھاگنا نہیں چاہتا, میں غلام تیرا ہوں, دل نوکر محمد کا ہے. میں غلام تیرا ہوں لیکن یہ دل نوکر کسی اور کا ہے. اللہ اس کی برکت سے ہمارا دل بھی مصطفیٰ کا نوکر بنا دے, ہم بھی مصطفیٰ کے سچے غلام بن جائیں. کون کہتا ہے دارا و سکندر اچھا, ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا. جس کا تقیہ مصطفیٰ کی گلی میں لگ جائے نا, وہ کسی اور کی دہلیز کی طرف بھی دیکھتا بھی نہیں. سلیمان نے کہا میں غلام تیرا ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے. کہتے میں نے وہاں سے کھجوریں لی, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے عرض کی آقا یہ صدقہ ہے, قبول فرمائیں. آپ نے کہا ہم نبی لوگ ہیں, ہم صدقہ قبول. کہتے پہلی نشانی پوری ہو گئی. کچھ دنوں کا گیپ ڈال کے نا میں نے پھر کھجوریں اٹھائی. میں کھجوریں لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی کہ آقا میری طرف سے تحفہ ہے, ہدیہ ہے, قبول فرمائیں. رسول اللہ نے ہدیہ قبول فرما لیا. دوسری نشانی بھی پوری ہوگی. اب تیسری نشانی تھی بہت بڑی, دیکھتا کیسے؟ کہتے میں چکر لگاتا رہا, ابھی کلمہ نہیں پڑا تاکہ تیسری نشانی پوری ہو. وہ کہتے میں آتا, رسول اللہ نے اپنی کالی کمری اوپر اوڑی ہوتی تھی, جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. کہتے ہیں وہ چادر میں مہر نبوت چھپی ہوتی, میں آتا پیچھے پیچھے ہوتا کہ دیکھوں لیکن نظر نہ آتی. کہتے ہیں ایک دن مہربان نے خود کرم نوازی فرما دی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں. سرکار نے کرم کیا, خود میرے باغ میں تشریف لے آئے. میں کام کر رہا تھا, میں نے اپنے آقا اپنے مولا مصطفیٰ کو آتا ہوا دیکھا, میں نے سارے کام چھوڑے حضور کے پیچھے ہو لیا. کس لیے؟ کہ دیکھوں مہر نبوت ہے بھی کہ نہیں ہے. کہتے میں حضور کے پیچھے پیچھے ہوا نا, امام الانبیاء نے اپنی چادر کو اتارا, میری طرف پھینکا اور اپنی پشت میری طرف کی. کہا سلیمان اس پادری نے جو کہا تھا اپنی نشانی پوری کر لے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لیتے ہیں, میرے گھر میں بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. کبوتری کے انڈے کے برابر جسم مبارک کا گوشت ابھرا ہوا تھا, لیکن تھا بیچ میں پیوست, اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتے میں نے اس کو بوسہ بھی دیا اور میں نے کہا رسول اللہ مجھے اپنا غلام بنائیں. حضور نے غلام بنایا, پھر مجھے آزاد کروانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں بھی لگائیں, کھجوریں پک کے تیار بھی ہو گئیں. کہا پورے مدینہ میں جو مزہ سلیمان فارسی کی کھجور میں تھا کسی اور کھجور میں تھا ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کھجوروں کو رسول اللہ نے خود لگایا تھا. فارس سے آنے والا رسول اللہ نے پھر آزاد کروایا. کہا اے لوگو اسے سلیمان نہ کہنا, آج کے بعد سلیمان محمد کی اہل بیت میں سے ہے. یہ مقام کیسے ملا؟ ابو جہل قریب تھا, ابو لہب قریب تھا, رشتہ دار بھی تھا, قریبی تھا. مصطفیٰ کو مصطفیٰ سمجھ کے نہیں دیکھتے تھے, وہ محمد بن عبداللہ کہتے تھے. نگاہ ان کی دیکھتی تھی لیکن حضور کو اپنے جیسا کہتے تھے. جنہوں نے کہا ہم مصطفیٰ تیری جوتی کے نیچے لگنے والے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں. مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی, کسی کو بلال بنا دیا, کسی کو صدیق اکبر کر دیا, کسی کو فاروق اعظم بنا دیا, کسی کو مولا علی شیر خدا کر دیا, کسی کو خباب بنا دیا, کسی کو حضرت سمیہ کر دیا. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے. آئیے عہد کریں انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آمد مصطفیٰ چہرہ ودھا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. سنت